جی ناظرین، اب بات کریں گے 2018 میں کے الیکشن کے حوالے سے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آپ کو؟ جی شبنم۔ نہیں جی، میرے 2018 میں الیکشنز تو نظر نہیں آتے جی جی، اور کوئی ایسی قیادت بھی ابھر کے واضح طور پہ سامنے نظر نہیں آتی۔ جی میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن 2018 میں تو نہیں آپ کو لگ ابھی رہا تک تو نہیں ہو رہا۔ جی میاں صاحب؟ نہیں، کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حالات آپ جیسے کہتے ہیں یہ اسمبلی کی مدت کب پوری ہوگی، یہ ہوگا۔ مجھے تو یہ سسٹم جو ہے وائنڈ اپ ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر یہ سسٹم وائنڈ اپ ہو گیا تو منیمم 3 سال پھر انتظار کیجیے گا، پھر 2021 میں جا کے اس کا آپ سوچ سکتے ہیں، چونکہ 5 نمبر آ جائے گا، مرکری کا نمبر آ جائے گا، تو اس میں سوچ سمجھ فہم عقل شعور سارا کچھ ہائی لائٹ ہوگا، تو پھر الیکشن کی بات ہوگی اور وہ زیادہ بہتر ہوگا، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو آپ ابھی یہ بات ہو گئی سسٹم وائنڈ اپ ہونے کی، تو آپ کیا جو ہے وہ صدارتی نظام دیکھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم جب وائنڈ اپ ہوگا تب بات کریں گے اس پہ، ابھی کیا، کیونکہ مون ہے نا، اگر مون کی بات ہے تو بھی اسی طرح سے نشیب و فراز میں آپ کو گزارا، ابھی یہ ہو رہا ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد، جیسے صاحب نے کہا کہ چینج ہو رہا ہے، تو آپ کا یہ مہینے میں کتنے فیز آئیں گے، تو نیورولوجیکل جو ہے وہ پاکستان کا 9 نمبر بنتا ہے، تو فوج کا بھی جو ہے وہ 9 نمبر اہم رول ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رہے گا تو یہ رول قائم رہے گا، اس کو کوئی نہ تو چیلنج کر سکتا ہے۔ ہاں اس میں اپس ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کم زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی بہائنڈ دا وال کبھی فرنٹ لائن پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ جی سلیم صاحب، فوج کا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ فوج کا رول تو شروع سے ہی پاکستان میں، لیکن آگے جو فیوچر ہے اس میں اتنی زیادہ انوالومنٹ مجھے فوج کی تو زیادہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آگے جو حالات ہیں اس میں وہ نیا جو سیٹ اپ آپ جو ہے سسٹم آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں فوج کا؟ فوج کی انوالومنٹ تو رہے گی، ٹھیک ہو گیا، لیکن جیسے پہلے رہا کرتی تھی پوری، شاید اس طرح نہ ہو۔ جی آپ فوج کی انوالومنٹ دیکھ رہی ہیں نئے سسٹم میں 2018 میں؟ 2018 میں نیا سسٹم تو نہیں آ رہا، آپ نہیں دیکھ رہے؟ 2000 سسٹم جو ہے 2018 میں تو نہیں آئے گا، نہیں جو نیا آپ تیاری ہو سکتی ہے، بنیاد رکھی ضرورت پاکستان کی جو پلاننگ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم سب ایک بات پہ تو ضرور ایگری کرتے ہیں کہ نہ ہمیں الیکشنز 2018 میں نظر آ رہے ہیں، بلکہ 2019 میں بھی شاید ہم الیکشنز۔ تو فوج کا کیا سیٹ اپ، آپ فوج کا کیا رول دیکھ رہی ہیں؟ فوج مجھے بیہائنڈ دا سین سامنے نہیں آئے گی، سامنے نہیں آئے گی، مارشل لا یا اس قسم کی کوئی سچویشن بالکل نہیں۔ حال کے انٹرویو میں ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہی نظام اچھا ہے جو چل رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، تو اگر یہی نظام اچھا تو 70 سالوں میں تو کچھ نہیں کیا اس نظام نے، تو ڈیفینیٹلی نظام اب چینج ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ پبلک کی اور کچھ حالات ایسے ڈیولپ ہو جائیں گے کہ ان کو یہ نیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری ایک اور بھی اس میں ایک تھاٹ جو ابھی آ رہی ہے سامنے، کہ یہ سسٹم جو اس کو اتنا ریفارم کر دیا جائے، جیسے ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے، سسٹم ریفارمیشن دیکھ رہے ہیں، اتنا ریفارم کر دیا جائے کہ اس کی شکل و صورت ہی بدل کر آ جائے، کیا آپ یہ کہیں گے یار ہاں پارلیمنٹ اچھا یہ پہلے تو ایسے نہیں تھا، اب کیا ہوا، تو یہ سب نئے قانون بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، رول اینڈ ریگولیشنز چینج ہوں گے۔ جی، پیوریفیکیشن آف پالیٹکس، جی اس میں بیہائنڈ دا سین مجھے ضرور نیا آئین بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئین میں ترمیم ضرور بہت حد تک ہوگی، لیکن ایک دم سے نہیں۔ بیسیکلی جب بھی گرین کو ہم دیکھتے ہیں نا، جب چاند گرین ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے ایموشن سے ہوتا ہے، جی ہاں بالکل، تو ایموشنس میں بہت زیادہ چینجنگ دیکھ لیں آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوتا ہی لگ رہا ہے، تو میں جانی کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو اس کو ٹیک جو ہے کیئر کون کرے گا آگے؟ اس کو کوئی اچھے لوگ آ جائیں گے عوام میں سے ہی اور فوج میں سے ہی اور کچھ اور وہ اس لیے یعنی کوئی ایک آپ یعنی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹیکنوکریٹ نہیں کہہ سکتے، اب یہ کہہ سکتے کہ ایک اچھے لوگ چوز کر کے کوئی بھی وہ آپ کر کے گورنمنٹ لا سکتے ہیں، آپ اسے ٹیکنوکریٹ کا نام دے دیں یا قومی حکومت۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاستدان بھی نہیں لیڈ کر رہا ہے، ایک طرف فوج بھی نہیں آ رہی سامنے، تو آگے جو بندے آئیں گے فوج کا تو کام بھی نہیں ہے حکومت کرنا، جی یعنی جو خلا ہوگا اس کو پور کر دیا جائے گا، پورا کرنا تو سیاستدانوں کے کام ہے، کیا سیاسی کام ہے؟ جی بالکل، جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا اس کو پور کر دیا جاتا ہے، جو خلا بنتا ہے اس کو پور کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو پور نہیں ہوا، کیونکہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد 2 جماعتیں آئیں گی، ٹھیک ہو گیا، اور دونوں جماعتوں نے، پیپل پارٹی نے الیکشن جیتا تو پیپل پارٹی ختم ہوگی،
ٹھیک ہو نون گیا. لیگ نے الیکشن جیتا تو وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا کوئی تیسری پارٹی ہے کہ وہ بھی ختم ہوگی؟ آپ تو بار بار کہتے ہیں جی لفظ وزیر اعظم ہی پاکستان کو راس میری میں ایک ہے کہ لفظ وزیر، آپ فرض کر لیں یہی سسٹم رہتا ہے، جی جی تو کیا وزیر اعظم پورے 5 سال پورے کریں گے؟ پاکستان کی پوری ہسٹری میں جی جی کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا جو نیا سسٹم لائیں گے اس میں 5 ہزار پورے کر لیں گے وزیر اعظم؟ ہاں وہی تو میں کہہ ان رہی 5 سالوں میں آپ کو 2 یا 3 وزیر اعظم مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، جب سے پاکستان بنا اور آج تک کہ لفظ وزیر اعظم پاکستان کو راس. راس نہیں. میں اگر اس کو تھوڑا سا اور آپ کی معلومات کلیئر کر دوں کہ وزیر اعظم باؤ کا تعلق جو ہے وہ ٹورس سے ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹورس جو انڈر دا وینس ہے، اور وینس کی اور چونکہ ہمارا اوپر نمبر آ رہا امریک کا، جی جی اور ان دونوں کی وہ نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں بنے گی، نیور ایور. تو اس لیے جب وینس اور امریک کی بنے گی نہیں تو وزیر اعظم کہاں سے سروائیو کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ صدارتی نظام آپ لوگ بھی نہیں دیکھ رہے؟ آگے فیوچر تو اسی کا ہے. صدارتی نظام کا ہی ہے، یعنی ترمیمیں ہوتی چلی جائیں گی اور صدارتی نظام کی طرف ہم جا سکتے ہیں، یعنی ان کیس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے. نہیں، یہ تو حالات اب چینج ہوں گے. کبھی حکومتیں پسند سے آئی ہیں کہ دوسرے جاتی ضرور ہے، پسند ناپسند سے آتی نہیں. دوسرے یہ صرف چینج کوئی پاکستان میں نہیں کہ کوئی خصوصی پلانٹ میں لائٹ پڑ رہی ہے اور پاکستان میں چینجز آ پوری دنیا میں چینج، پوری دنیا کے سیاسی نظام کے چینج کے اگلے 2 سال ہیں. یعنی آپ ہر جگہ ہی دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ. آپ مڈل ایسٹ کو لے لیں، بالکل. آپ امریکہ کو لے لیں، آپ کورینز کو لے لیں، آپ چائنا میں لے لیں، ٹھیک ہو گیا. آپ جہاں بھی لے لیں آپ کو سیاسی طور پہ حالات بدلیں گے. اور جب بھی انٹرنیشنل پالیٹکس بدلتی ہے اس کے ہر ملک، ہر خطے میں جو اثرات پڑتے ہیں. تو پاکستان میں جو آپ حالات جو نئے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل رول بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں انٹرنیشنل اب نہ حکومتیں لوکل ایشوز پہ گرتی ہیں، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ہی گرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو انٹرنیشنل ایشوز جو ہے میں نے بتایا کہ سیٹرن اور پلوٹو کا کران ہو گیا 2019 میں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو کران ہے یہ دنیا میں بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر سا لے کر آئے گا، چینج لے کر آئے گا، کیونکہ پلوٹو کو مارس بھی کہتا ہے کہ بگ مارس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مارس اور سیٹرن اور پلوٹو کا جو کران ہے یہ دنیا میں ایک بہت بڑی اتھل پوتھل لے کر آئے گا، چینج ورلڈ آف لے کر آئے گا. جی ہاں، جیسے 100 ایئرس پہلے آیا تھا اسی طرح دوبارہ ہی آئے گا. جی میاں صاحب، اس میں کوئی نئی بات میرے خیال میں ایڈ کرنے والی بات نہیں، کیونکہ میں اس ٹاپک پہ گئے انٹرفیئر کر کے 3-4 بار یہ ابھی جو چند لمحے پہلے جو نظام کی تبدیلی، تو اس میں تفصیل سے میں یہ بات کر، یعنی انٹرنیشنل جو میں نے تو انٹرنیشنل سینیریوز ہی شروع کیا تھا جس میں چائنا کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں رشیا کا رول رہ گیا، انڈیا کی منافقت رہ گئی. اچھا، تو آپ کیا تیسری عالمی جنگ دیکھ رہے ہیں؟ اب بالکل اس سال کے اینڈ میں 2018 کے آخری جو 2 سے 3 مہینے بہت خطرناک ہیں، اور اس کے لیے میں نہیں ہوں بلکہ میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے ابھی میں، باقی جو سینئر ہیں انڈین اسٹرالوجی کر رہے ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور حکومت کے لیے وارن کر رہے ہیں کہ انڈین پالیسیز، ان کی حکومت کی پالیسیز اس طرح کی آئیں گی کہ وہ صرف انڈیا کو نہیں، پورے خطے کو نہیں، پوری دنیا کو ڈسٹرب. کیونکہ آپ کے پاس 2-3 ایسے کالز بھی آ چکی ہوئی ہیں جو انہوں نے باقاعدہ پوچھا ہے آپ سے کہ جو ہے وہ کہ جنگ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، کیونکہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. جی میں یہ پہلے سے یہی بات شروع میں ہی میں نے کی تھی کہ یہ سال کا جو اینڈ ہوگا، آخری 2-3 مہینے جو ہیں وہ بہت خطرناک، خاص طور پہ نومبر میں پوری دنیا کے لیے جو ہے تیسری جنگ عظیم کا بہت زیادہ آسپیکٹ بن سکتے ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے، ویدر نہیں ہوتی، اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ کہ آثار ایسے بن جائیں گے کہ بالکل ہر بندہ اپنی جگہ خوف. جی شبنم، آپ تیسری، کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے کہ 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو پولیٹیکل سینیریو باہر چینج ہو رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، اس کے حساب سے آپ 3rd جو ہے وہ بن رہی دیکھ رہی ہیں؟ میں پالیٹکس میں اور دنیا کے سرحدوں میں اور جغرافیہ میں چینجز دیکھ رہی ہوں. جی جی، لیکن وہ جنگ سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جنگ گروپس میں ہو سکتی ہے، مختلف ملکوں میں چھوٹی جنگیں یا کیوٹک ایک سین ہو سکتا ہے، لیکن تیسری جنگ عظیم اس طرح کی میں نہیں دیکھ رہی. کہیں نہ کہیں یہ باتیں رک جائیں گی اور ان کا حل نکال لیا جائے گا، نکالنے کی کوشش کی جائے گی. سلیم صاحب، آپ کی پوسٹ بھی تھی جو ہے جو میں نے 2015 میں پوسٹ کی تھی. جی ہاں بالکل، کہ تیسری عالمی جنگ کے اشارے ملے. جی ہاں بالکل، تو وہ آج دنیا کہہ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے، وہ حالات تو صرف جا رہے ہیں بالکل، لیکن اس کو جاتے جاتے بھی ابھی
7-8 سال لگ جائیں گے. 7-8 سال لگ جائیں گے اس میں جاتے جاتے. چلیں جی اللہ خیر کرے. اب ہم نے مسائل پر تو بہت بات کر لی, اب حل کی طرف بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے شعبے ایسے ہیں جو بوسٹ کریں گے, اور جو ہے پاکستان کے کن کن جو ہے شعبوں کو اور کن کن جگہ پہ اس طرح ریئل اسٹیٹ ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, اس میں عوام کو جو ہے فائدہ جو ہے وہ ملے گا, اور کون کون سے شعبے ہمارے امپروو کریں گے. جی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. پاکستان کا 2018 جو ہے تعلیم کے حوالے سے کیسا رہے گا؟ تعلیم میں آپ کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کے جو ہے مڈ لیول کی تعلیم میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہائی ایجوکیشن میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ہائر ایجوکیشن میں بھی اور مڈل لیول میں بھی ایجوکیشن میں اب کام ہوگا. اور ایجوکیشن اب جس کو ہم کہتے ہیں نا لوئر لیول پہ لوگ نہیں پڑھتے یا غریب, مجھے لگتا ہے تعلیم غریب غربا کو دوبارہ سے ملنی شروع ہو جائے گی. اور لوگ اب زیادہ تر شاید MBA اور بہت اس طرف نہ جائیں, پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں گے, یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. پریکٹیکل ایجوکیشن جس کے اکنامیکل ریزلٹس ساتھ کے ساتھ ملنے شروع ہو جائیں. بالکل, جس طرح باہر کے امریکہ وغیرہ میں بھی جو ہے لوگ ٹیکنیکل تعلیم پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. جی, بہت تھیوریٹیکل شاید تعلیمی شعبے بہت بدل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا ٹینیورز یا ان کی پریکٹیکلٹی بہت بڑھ جائے گی. جی سلیم صاحب, یہ میں بہت پہلے پوسٹ کی تھی جب سیکٹرن ہاؤس چینج کیا تھا پچھلے سال. جی جی, تو میں نے بتایا تھا کہ سیکٹرن جو ہے وہ سیکریٹریز جو ہے وہ فائر سائن ہے. جی جی, اور فائر سائن جو ہے وہ روشنی کو کا انڈیکیٹ کرتا ہے ایجوکیشن کو. ٹھیک ہو گیا. تو ایجوکیشن میں بہت بڑا انقلاب آئے گا, خاص طور پر جو ممالک بہت زیادہ ایجوکیشن کے اوپر توجہ نہیں دے سکے ان کے اوپر پوری دنیا کو اب توجہ ہوگی کہ ان پہ ایجوکیشن جو ہے. تو پاکستان میں بھی آپ کو جو ہے ایجوکیشن پہ تبدیلی ہوتی ہے. یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے نام مٹنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ کو تعلیم نچلے لیول تک نظر آتی ہے. جی ڈیفینیٹ چینج آئے گا, قانون بنیں گے, رولز بنیں گے. سرکاری اسکول آپ کو دوبارہ ریفارم میں نظر آ رہا ہے. سرکاری اسکول کہہ لیں یا کوئی بھی ہے پرائیویٹ کی, لیکن سسٹم ایسا بن جائے گا کہ عام پبلک تک اس کو ایجوکیشن پہنچایا نہیں دیا جائے گا. جی میاں صاحب ہوگی عام لوگ. جی میاں صاحب, میرا خیال ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی یہاں پبلک کی بات ہے, پبلک تک رہے گی. جی جی, ایجوکیشن جو ہے بڑھے گی, لیکن اس کا زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ رفاہ عامہ سے ہوگا, ویلفیئر سے ہوگا. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں, اب اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن آتی ہے, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کو پہ زیادہ توجہ دی جائے گی. کلاسیکل آپ کی ایجوکیشن سسٹم آتا ہے, ڈیفینیٹ اس میں سسٹم میں بھی تبدیلی آئے گی, کیونکہ اس سسٹم میں رہ کے ممکن نہیں ہے کہ عام پبلک کو فائدہ ملے. تو ڈیفینیٹ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی اور اس کے مطابق آپ یہ بینیفیشل. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بات کریں گے. تو جو ہے وہ صحت پاکستانی قوم کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے بہت برے حالات جو ہے صحت کے دیکھے ہیں, خواتین کے سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ خواتین جو معاملہ چل رہے تھے صحت کے حوالے سے وہ بھی کافی برے چل رہے ہیں. تو آپ نیکسٹ ایئر سے ان کو جو ہے صحت کے میں کام دیکھ رہی ہیں. جیسے سیکٹر اسکارپیو میں تھا, جی جی, تو پرائیویٹ پارٹس کی پرابلم بہت زیادہ جی جی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سیکٹر جو ہے سیکریٹریز میں, سیکریٹریز کا تعلق جو ہے کمر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے فیوچر میں لوگوں کو کمر اور بیک قوم کی کمر توڑے گیا, بہت زیادہ تکلیف رہے گی. ٹھیک ہو گیا. تو جو شعبے اس وقت بوم کریں گے اور 2018 میں بوم ملے گا, وہ کن کن شعبوں کو ملے گا؟ اگر یہ سال کو ہم مون سے انڈیکیٹ کر رہے ہیں نمبر کے حساب سے, جی جی, تو مون کا تعلق تو آپ کے نروس سسٹم سے ہے, آپ کے جذبات سے ہے, آپ کے دماغی حالات سے, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی, اور ڈیفینیٹ بیک بون اس میں بڑا اہم فیکٹر ہے. جی جی, جو بالکل. تو جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس پاکستان میں ہمیشہ ڈاؤن رہا ہے, تو وہ اب دوبارہ آپ اس کو بوم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے. بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گریجویل ہوگا جو کاروبار ہے اس میں پاکٹس آئیں گی, کبھی ڈاؤن چلے گا اور کبھی جو ہے وہ جیسے مارچ اپریل مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے, پھر اینڈ آف دا ایئر بہت اچھا نظر آ رہا ہے, پر ریئل اسٹیٹ میں مجھے بوم نظر آ رہا ہے. جی, لیکن میرے خیال میں کنسٹرکشن جی جی بوم اس طرح ایک دم سے نہیں, لیکن کنسٹرکشن نہیں ہونا شروع ہو جائے گی. کنسٹرکشن میں بہت پیسہ انویسٹ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں فراڈ کا عنصر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پبلک کو بہت زیادہ اویئرنیس چاہیے
اور بی اویئر، میں یہی کہوں گا محتاط رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے ذرا دھیان سے، کیونکہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے جس طرح یہ تو ایک ویسے نیچر ہے کہ کام بڑھتا ہے، جہاں بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں فراڈ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ میں زیادہ ہوں گے. اگر مون سے ریلیٹڈ دیا جائے تو اس میں جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کرنا، آپ کو باقاعدہ اس کی چھان بین کریں، تسلی کریں، اس کے بعد جو بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے. میگا پروجیکٹس زیادہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے پچھلے کچھ عرصے سے ٹرینڈ چل رہا ہے بڑے بڑے مالز، بڑی بڑی بلڈنگز، تو مجھے میگا پروجیکٹس نظر آتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے. لیکن ریئل اسٹیٹ کا بزنس، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے ہمارے بھی جو ہے بہت سارے جو کلائنٹس ہیں کالز وغیرہ آتی ہیں، وہ کافی غیر مطمئن ہیں حالات سے، جو ہے وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ 2.5-3 سالوں میں جب سیٹرن اسکارپیو میں رہا، جی جی، اسکارپیو میں سیٹرن اچھا نہیں ہوتا، جی جی، اور سیٹرن جو ہے وہ پراپرٹی سے کارک ہے. جی جی، ٹھیک ہے. اب سیٹرن 3 سال وہاں پہ اچھا نہیں رہا، پراپرٹی بالکل ڈاؤن ہو گئی. جی جی، ایسے رول اور قانون بنے کہ پراپرٹی بالکل ہی ختم ہو. بالکل بالکل. اب سیکریٹریس میں سیٹرن آیا. ٹھیک ہو گیا. اب سیکریٹریس جو نچھتر ہیں، جی جی، ان میں کوئی بھی نچھتر فائر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. واٹر اور ارتھ ہے. جی جی، یہاں پراپرٹی کو آہستہ آہستہ بوم ملنا شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پراپرٹی بہتر ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان میں بزنس سرکولیشن جو ہے پراپرٹی سے بہت زیادہ بالکل رہی ہے. تو لوگوں کا خوشحالی بھی اس میں جی ہاں بالکل. تو پراپرٹی حضرات کے لیے تھوڑی سی خوشخبری ہے کہ یہاں پہ پراپرٹیز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی. جو پلاٹ ہوتا ہے وہ ہم مارس سے دیکھتے ہیں. جی جی. اور جو گھر بنتے ہیں وہ سیٹرن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں. پراپرٹی کو جو کارک ہے وہ سیٹرن ہے. جی جی. اب وہ میاں صاحب بار بار مون کہہ رہے ہیں کہ چوتھا گھر ہوتا ہے. جی جی. اور وہ کمر کا تعلق ہی ہے. جی جی. تو لوگوں میں گھر لینے کی خواہش اور زمین لینے کی خواہش بڑھے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے کہ مون ہے، مون خواہش کا، یعنی ڈیفینیٹلی جب عوام کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر کے سکون کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. خواہش بڑھے گی تو وہ اس طرف ایفرٹ. بالکل. خواہشات جو ہے نا وہ مون سے تعلق، وہ میاں صاحب اس کا خواہشات مون سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ وینس سے ہے. جی جی. اب وینس سے جن کی خواہشات بڑھی 2007 سے لے کر آج تک دیکھ لیں شو بزنس میں، جی ہاں بالکل، جو بیچارے پہلے ہمارے پاکستان میں زیادہ اچھا نہیں تھے، اب چاہے جتنے مرضی اولڈ آرٹسٹ ہیں وہ اتنے ڈھیر سارے چینل کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تو بہتر ہوئے. بالکل بالکل. اب ہماری گیمز ہے، کرکٹ ہی زیادہ فیمس ہے، وہ بہت زیادہ لیگزری ہو گئی. جی جی. اس میں بھی میڈیا گھسا ہے، ان کو پیسہ ملا. جی جی. یا ہمارے سیاستدانوں کو ملا. جی جی. ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی گاڑیاں ہی. عوام کو کچھ ملا؟ ابھی فی الحال تو کچھ نہیں. عوام کو تو بس دل بالکل ٹوٹتے ہی. بالکل بالکل. اب اس کا بھی تعلق مون سے ہے. تو بات کریں گے ہم پھر اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کی، اس کی صورتحال آپ جو ہے وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسٹیبل رہے گی. اسٹیبل رہے گی. اسٹیبل رہے گی 2018 میں. اور اس میں روپیہ بھی آپ کو بہتر ہوتا لگ رہا ہے؟ جی بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے. اور چونکہ اس میں مجھے فورن ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ باہر کی ایسی انویسٹمنٹ جس سے اسٹاک مارکیٹ اسٹیبل رہے گی، بلکہ اینڈ آف دا ایئر تک یہ کافی پروفیٹیبل کام کرے گی. مگر اس میں اتار چڑھاؤ وہ تو ویسے ہی آتے ہیں، لیکن ذرا لمبے ٹینیور کے بھی آ سکتے ہیں بیچ میں. جی سر. اسٹاک چینج کافی حد تک بہتر تو ضرور ہوگی، لیکن اسٹاک چینج کا تعلق بھی مون سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ مون بھی آگے پیچھے ہوتا ہے. جی جی. مون جب بھی نہس اسٹار کے ساتھ، سیٹرن، راہو اور کیتو کے ساتھ یا اگریسو اسٹار کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ ہمیشہ جذبات کی فیصلہ کر کے اسٹاک چینج میں مار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے 15 دن تو بہت اچھے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے لیے، جب چاند طلوع ہوا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب تھوڑا سا احتیاط کریں، یعنی ہر مہینے میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن جو ہے پاکستان میں آ رہے ہیں تو تھوڑے بہتر ضرور ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جی 2018 کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.